میں اپنے چھوٹے بھائی کے رشتے کے لیے اخبار میں ضرورت رشتہ کے صفحات دیکھ رہی تھی کہ ایک رشتہ دار نے ایک سطر پر سرخ رنگ سے نشان لگایا۔ اس سطر پر لکھا تھا، اس کی ایک غیر شادی شدہ بڑی بہن بھی ہے۔ انہوں نے طنز کے ساتھ کہا کہ بڑی بہن کی شادی نہ ہونا ہمارے لڑکے کے لیے ایک بہتر لڑکی کی تلاش میں بہت سے مسائل پیدا کرے گا۔ ان کے یہ الفاظ میرے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ میں درد سے بول بلا اٹھی اور بمشکل اپنے آنسوں پر قابو پایا۔ میرے اندر غصہ ابل رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ سن کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، جیسے میرا کوئی گلا گھونٹ رہا ہو۔ میں زور سے چیخنا چاہتی تھی کہ میری شادی نہ کرنے کا فیصلہ میرے بھائی کے بہتر لڑکی حاصل کرنے کی راہ میں کیسے حائل ہو سکتا ہے۔ البتہ ان حالات میں خاموشی بہتر تھی اور میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے امید تھی کہ میرا بھائی یا میرے والد میرے اس رشتہ دار کی بات کی مخالفت کریں گے، لیکن انہوں نے بھی باقی رشتہ داروں کی طرح میرے دکھوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ میری ماں میری تکلیف سمجھتی تھی اور وہ کئی بار اس قسم کی دل دکھانے والی باتوں کو ختم کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتی تھی۔ بہرحال وہ خوش تھی کہ اس کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے۔ ایک وقت تھا جب میرے والدین میری شادی کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ میں 2 بھائی بہنوں میں بڑی تھی، اس لیے طے تھا کہ میری شادی ہی پہلے ہوگی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے میں نے اپنے والدین کو اس خوشی سے محروم کر دیا جس کا وہ خواب ہمیشہ سے دیکھ رہے تھے۔ اس لیے گزشتہ چند سالوں میں ہمارے درمیان بہت کشیدگی رہی۔ میرے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس بھی اس قسم کے سوالات تھے۔ شادی نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ہر کسی کے لیے دستیاب ہوں۔ کچھ دوستوں کی باتیں سمجھ میں آتی تھی، لیکن بعض کی باتیں بے سروپا تھیں۔ مثال کے طور پر میرے سکول کے زمانے کے ایک دوست نے مجھ سے ایک دن پوچھا، میں جانتا ہوں کہ تم شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن تمہاری کچھ خواہشات تو ہوں گی۔ اگر تم کہو تو تمہاری خواہشات کو پورا کرنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا کرنے میں خوشی ہوگی، لیکن ان کی بیوی اور بچوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اپنے دوست سے ایسی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ یہ سچ تھا کہ میں اپنی ضروریات یا جنسی خواہشات سے بے خبر نہیں تھی اور مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت بھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میں کسی کے لیے بھی دستیاب ہوں۔ یہ مجھے کبھی قبول نہیں۔ زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ میرے پرانے دوستوں نے ایسی پیشکش کی جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے ان کی تجویز پر غصہ نہیں آیا، لیکن یہ سوچ کر میں شدید تناؤ میں ضرور چلی گئی کہ انہیں ایسا خیال آیا کیسے، اور ستم یہ کہ اسے مدد اور خدمت کہنا بہت ہی بیہودہ تھا۔ ان کی اس بات نے ہماری دوستی کے درمیان کی معصومیت کو ختم کر دیا۔ ان سے ملنے کے بارے میں سوچ کر خوف ہوتا ہے اور میں اب بھی ان سے بات کرنے سے بچتی ہوں۔ جب لوگوں کو میرے سنگل یعنی تنہا ہونے کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو میرے بارے میں ان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ مجھ سے بات کرنے کا ان کا انداز پہلے جیسا نہیں رہتا، لیکن یہ چیزیں مجھے پریشان نہیں کرتی۔ یہ سب میرے لیے عام بات ہو چکی ہے۔ میں اپنے فیصلے خود کرتی ہوں، اپنی پسند اور ناپسند کا خود خیال رکھتی ہوں۔ آج میں 37 سال کی ہوں اور مجھے اکیلے رہنے کے لیے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں۔ میں جب 25 سال کی تھی تو میں نے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بارے میں پہلے اپنی ماں کو بتایا۔ میں نے پیسے کمانے شروع کیے ہی تھے اور میں اپنے خواب پورے کرنا چاہتی تھی، نئی بلندیوں کو چھونا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میری والدہ نے میرے دل کی بات سمجھ لی، لیکن دوسرے لوگوں کے سوالات کے سامنے وہ مجبور تھی۔ تم اپنی بیٹی کی شادی کب کرو گی؟ اگر آپ کو ایک اچھا لڑکا نہیں مل رہا تو ہمیں بتائیں، ہم کچھ مدد کریں۔ جوں جوں میرا کیریئر بہتر ہونے لگا، لڑکے کی تلاش تیز ہونے لگی۔ لوگ میرے والدین کو بتاتے کہ شادی سے تحفظ فراہم ہوتا ہے، لیکن ان کے برعکس میں کسی کے ساتھ شادی نہ کرنے کو حفاظت سمجھتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میرے والدین کے دل و دماغ میں کیا ہے۔
ان کی بیٹی شادی کی عمر سے گزرنے والی ہے اور وہ ابھی بھی ان کے گھر میں رہ رہی ہے۔ میرے والد چاہتے تھے کہ میرا گھر جلد از جلد آباد ہو جائے، اس لیے میں نے 1 یا 2 نہیں بلکہ 15 لڑکے دیکھے۔ میں اپنے والد کے تفرقات کو سمجھتی تھی اور قدر بھی کرتی تھی، اس لیے میں ان لڑکوں سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے پسند نہیں آیا۔ لیکن ان تجربات سے مجھے یہ ضرور پتہ چل گیا کہ میں شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ میرے والد بھی اس بات کو سمجھ گئے، لیکن باقی لوگ میرے بارے میں مختلف رائے رکھتے تھے۔ انہیں یہ لگتا ہے کہ میں بہت نخرے کر رہی ہوں۔ وہ مجھے گھمنڈی، آوارہ، اپنے والدین کی خواہش کی قدر نہ کرنے والی، بے وقوف، غیر مہذب اور بھول کا شکار لڑکی کہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ لوگوں کو میرے متعلق ایسی باتیں کر کے کیا لطف آتا ہے، اور جب ان سے بھی ان کی تسلی نہ ہوئی تو وہ میری کردار کشی کرنے لگے۔ لیکن میرے خیالات بالکل واضح تھے۔ شادی ایک قسم کا بندھن لگتا ہے۔ میں آسمان میں پرواز کرنے والے پرندے کی طرح بننا چاہتی ہوں اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی جینا چاہتی ہوں۔ جی میں آئے تو سارا دن گھر میں رہ لوں اور جی میں آئے تو ساری رات باہر گزار دوں۔ کلب، ڈسکو، مندر، پارک، جہاں میں جانا چاہوں جاؤں۔ جب جی میں آئے گھر کے کام کروں، دل نہ ہو تو کھانا بھی نہ بناؤں۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی جہاں صبح صبح اپنی ساس کے لیے چائے بنانا ہو، شوہر کے لیے ناشتہ، بچوں کو سکول بھیجنے کی فکر ستاتی رہے۔ مجھے تنہا رہنا پسند ہے۔ مجھے اپنی آزادی سے پیار ہے اور میں یہ بات اتنی دفعہ کہہ سکتی ہوں اور جتنی بار مجھے کہنے کی ضرورت ہو۔ میں نے بہت سی شادی شدہ خواتین دیکھی جن کا کنبہ بڑا ہے، بچے ہیں، لیکن پھر بھی وہ تنہائی محسوس کرتی ہیں، جبکہ میں وہ تنہائی محسوس نہیں کرتی اور میرے خاندان اور دوست دونوں ہیں۔ میں ایسے رشتے کو ترجیح دیتی ہوں جس میں مجھے خوشی ملتی ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، لیکن میں کبھی بھی بوجھ نہیں بنی۔ میں نے دنیا بھر کی سیر کی۔ میں خود کماتی ہوں اور پیسہ کس طرح خرچ کرنا ہے یہ فیصلہ بھی میرا ہی ہے۔ میں نے اپنے کام سے اپنی پہچان بنائی ہے اور میری تعریف میں کئی مضامین بھی لکھے جا چکے ہیں۔ وہ اخبار جو کبھی میرے شادی نہ کرنے کے فیصلے کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہ میرے سنگل ہونے کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے والدین آج مجھ پر فخر کرتے ہیں اور ان کے دوست اپنی بیٹیوں کو مجھ جیسا کامیاب ہونے کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ میں نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے اور اسے درست بھی ثابت کیا ہے۔ یہ کہانی شمال مغربی ہند میں رہنے والی ایک لڑکی کی زندگی پر مبنی ہے جس نے BBC کی نمائندہ ارچنا سنگھ سے بات کی اور اس کی خواہش پر ان کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔